ہفتے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا 13 تاریخ کو، اس میں اس کا دوسرا پارٹ ہوگا، اور بریگیڈیئر لقمان عزیز قاضی صاحب جو ہے سفر طائف سے لے کے ہجرت تک کا جو ہے حصہ سیرت کا، وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کا ہم جو ہے وہ تیسرا حصہ، تیسرا پروگرام بھی رکھیں گے ایک اس کے بعد تیسرے ہفتے میں، اور یہ جو ہوگا وہ حصہ سوم ہوگا، یہ مدنی دور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں۔ دیکھیں گے ہم اس کو کہ اگر ایک پروگرام میں ایک سٹنگ میں ہم مکمل کر سکے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کو پھر ہم آگے 27 تاریخ تک اس کو لے جائیں۔ تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اس پروگرام کرنے کی، سننے کی، اور اس میں بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی، آپ سسن کو اسوا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ ریڈنگ میں رہنی چاہیے سیرت کے بارے میں۔ آتے ہم آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، مکہ کی زندگی کی ٹائم لائن دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 8 سال تھے آپ کی زندگی کے، آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل والد کا انتقال ہوا۔ اچھا آپ دیکھیں جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ اللہ کے محبوب ترین ہستی ہے، اور ایک محبوب ترین ہستی کی جو ہے والد جو ہے نا ان کی پیدائش سے 7 ماہ پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے 4 سال جو ہے وہ صحرا میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے۔ تو یہ عربوں کا رواج تھا کہ جو بچے ہوتے تھے اس کے بعد وہ جو ہے ان کو دائیاں آ کے لے جاتی تھیں، اور پھر وہ ایک کھلی فضا میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ اسی جو کلچر تھا اس کے تحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے، اور وہاں پہ آپ نے 4 سال گزارے۔ اور 4 سال میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ باہر تھے تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ اور یہی واقعہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس امانت تھی، اور وہ صرف ان کی پرورش کے لیے وہاں آئی تھی اور ان کو محفوظ بھی رکھنا تھا۔ تو یہ فوراً واپس آئیں، اور انہوں نے واپس آ کے ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، نہال آپ کا مدینہ منورہ میں تھا۔ جب واپس آ رہے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ تھے، آپ کی جو والدہ تھیں اور ایک جو تھی غلام تھیں۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ اس ٹائم لائن میں دیکھیں کہ پیدائش سے 7 ماہ قبل جب والد کا انتقال ہوتا ہے، اور 6 سال کے بچپن کے بالکل تھوڑی سی ہوش سنبھالی ہے تو والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے، اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ لیکن جو ٹائم لائن دیکھیں کہ کس طریقے سے جو زندگی گزر رہی ہے۔ پھر آپ کے دادا آپ کا جو ہے وہ سہارا تھے، آپ کو پرورش کرنے والے تھے، ان کے پاس رہے 8 سال۔ حضرت عبد المطلب، ان کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت آ گئے 8 سال کے بعد۔ ابو طالب جو تھے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یہ کزن تھے، اور یہ پھر اکٹھے جو ہے وہ ایک گھر میں رہے۔ اور پھر آپ نے 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا، حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ گئے۔ تو وہاں پہ کسی جو ہے وہ راہب نے آپ کو پہچان لیا، نشانیاں ان کے پاس تھیں، کتابوں میں ان کے درج تھا۔ تو اس نے کہا حضرت ابو طالب کہ اس بچے کو سنبھال کے رکھو، ورنہ یہودی جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو پھر ان کو ابو طالب جو تھے انہوں نے پھر کانشیس ہو گئے ان کے بارے میں۔ اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ میں تھے تو مکہ میں ظلم بھی ہوتے تھے، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک گروپ بنا جس نے حلف اٹھایا کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، جس پہ بھی زیادتی ہوئی۔ لوگ مکہ میں آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، لوگ ایکسپلائٹ کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ تو یہ گروپ بنا، آپ کی عمر 20 سال تھی، اور آپ نے ایک دفعہ نبوت کے دوران بھی کہا کہ اگر اب بھی مجھے اس قسم کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا تو میں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں ہمیں نا، مجھے اور آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو ظلم کے خلاف، جو ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ 20 سے 25 سال کی عمر میں جو ایک ہم نے باقی بھی جو انبیاء کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام جو ہے نا وہ اپنے رسولوں سے ضرور لیا ہے، بکریوں کو چروانے کا۔ تو آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے تجارت بھی کی۔ یہی جو تجارت تھی، اس وجہ سے آپ آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا سامان دے کے تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر جب واپس آئے تھے اور آپ نے ان کو پورا حساب دیا، اور پھر ان کا جو خادم تھا جو ان کے ساتھ گیا تھا
انہوں نے اپنی تعریف کی تو حضرت خدیجہ نے آپ کی طرف جو رجوع کیا اور شادی کی پیشکش کی. آپ کی جو عمر تھی 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اس وقت. یہ پہلے جو شادی ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 25 سال کی میں شادی ہوئی اور آپ کے جو اس میں اولاد ہوئی وہ حضرت قاسم تھے، بیٹے تھے. حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور عبداللہ تھے. حضرت قاسم اور حضرت فاطمہ جو ہے یہ فوت ہو گئے، اور حضرت زینب جو تھی یہ ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی. حضرت رقیہ ام کلثوم جو تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس میں رہیں. حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. 35 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو بیت اللہ تھا اس کی ریکنسٹرکشن تھی. جب حجر اسود لگانا چاہتے تھے تو ہر ایک جو تھا قبیلے کا سردار کہتا یہ میں لگاؤں گا. تو ان کا جھگڑا ہو گیا. تو انہیں پھر ڈیسائیڈ کیا کہ کل جو بھی صبح کے ٹائم دروازے سے انٹر ہوگا نا تو اس کو ہم حکم مان لیں گے، وہ جو کہے گا اس کے مطابق کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب داخل ہوئے تو بہت خوش ہوئے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا. تو انہوں نے پھر آپ سے یہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر لائی جائے، اس میں رکھا جائے اور سارے سردار اس کو اٹھائیں چادر کو کونوں سے پکڑ کے. اور پھر جب وہ اس مقام پہ جہاں پہ فکس کرنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پہ فکس کر دیا. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے. آپ غار ہرا میں تھے. جبریل امین آئے اور آپ کو جو ہے انہوں نے پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی. پھر جو پہلی نبوی تھی اس میں جو قریبی افراد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جو 4 افراد میں ملتے ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی. اور دوسری نبی میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، یہ لوگ ایمان لائے. اور تقریباً 40 کے قریب لوگ جو تھے نا پہلے 3 سالوں میں ایمان لائے تھے. اور پھر یہ جو دعوت تھی پہلی، دوسری، تیسری نبی میں اور چوتھی میں، یہ خفیہ دعوت تھی. عام دعوت کے لیے نہیں کہا گیا تھا، خاموشی کے ساتھ یہ دعوت دی جا رہی تھی. اس کے بعد 5ویں نبوی میں آپ نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جس دارالحکم کہتے تھے. حضرت اکرم کا گھر تھا، وہاں پہ آپ قیام کرتے تھے، وہیں صحابہ آ جاتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا عام دعوت شروع ہوئی. جب عام دعوت شروع ہوئی تو پھر جو ہے وہ مشکلات بڑھنی شروع ہو گئیں. تو پھر صحابہ کو اجازت دی گئی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دیں. ظلم جن پہ ہو رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے. تو پھر جو ہے وہ آگے واقعہ آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تو ایک سجدے کی آیت آئی، آپ نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا ساتھ. تو یہ جو حبشہ والے تھے جو ہجرت کر گئے ان کو پتہ چلا کہ قریش مسلمان ہو گئے تو واپس آ گئے. تو واقعہ ایسے نہیں تھا. تو پھر جو ہے وہ 80 کے قریب لوگوں نے ہجرت، پہلے 12 لوگوں نے ہجرت کی تھی، پھر 80 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی. 6 نوی میں تعذیب اور قتل کی کوشش شروع ہو گئی کیونکہ جب دعوت پھیلنی شروع ہو گئی تو چیلنج جو ہے وہ سامنے آ گیا. ان کا خیال تھا کہ اب یہ اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو سعادت قیادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اور اسی اسٹرگل میں جو ہے 6 نوی کو حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ دونوں کے اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا. یہ بہت بہادر لوگ تھے، مثلا ان کا جو سوسائٹی میں بہت اثرات تھے. اس لیے یہ لوگ جو ہے نا جو اثر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ کسی تحریک کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ آنا بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، اس سے تقویت ملتی ہے. اس کے بعد جب یہ نہیں روک سکے تو پھر پرکشش مرغوبات اور سودے بازی کوشش کی گئی. آج بھی یہی ہوتا ہے. وہ ناکام ہوئی تو پھر آپ کو شب ابی طالب میں محصور کر دیا گا. 7ویں نبی اور 8ویں نویں تک جو ہے وہ آپ شب ابی طالب میں محصور ہے. 3 سال انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اس کی. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلا جو سال تھا تو جب آپ نکلے ہیں تو وہ غم کا سال تھا. تو وہ طالب فوت ہو گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی. تو آپ نے اس کو غم کا سال. تو یہ انشاءاللہ میں یہاں تک کروں گا، آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہمارا آئے گا. 10 نوی میں آپ نے حضرت سودا سے شادی کیا. تو یہ جو حالات اس میں یہی کہا جاتا ہے یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. آج کے غزہ کے حالات کو دیکھیں اور پھر رویہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ. یہودیوں کا تو ہونا ہی چاہیے تھا. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مسلمان طور پہ کلیم کرنا کوئی آسان کام نہیں. ان کا صرف قصور ہے وقالوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. تو یہی ساری مشکلات اس کے ساتھ ہیں. جو 51 ایئر کے جب آپ ہوئے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے آپ کا.
اس میں حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، طائف کا آپ نے سفر کیا، شق قمر کا معجزہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اللہ تعالیٰ نے جب بالکل سارے ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا، پھر آپ جو ہے معراج کے لیے گئے، وہاں پہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے 11 نبی کو قبائل اور افراد کا اسلام قبول کرنا، اور پھر یہ جو تھا اللہ کے رسول نے کہ مکہ میں آپ لوگ جو دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی پوٹینشیل باقی نہیں رہا تھا، تو اسی لیے آپ طائف بھی اس لیے گئے تھے کہ کوئی سپورٹ مل جائے وہاں پہ، کوئی خاندان منسلک ہو جائے، لوگ منسلک ہو جائیں۔ تو پھر یہ جو ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ عظمت بخشی، اور انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، اور پھر 12 کو پھر بیعت عقبہ ثانیہ اس کو کہتے ہیں، وہ ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو ہجرت مدینہ منورہ میں کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ اگلا ہمارا پروگرام ہوگا۔ یہ مکی دور تقریباً 13 سال کا ہے، مدنی دور 10 سال کا ہے۔ مکی دور کو 3 میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے خفیہ اور انفرادی دعوت کا مرحلہ ہے، 3 سال تک رہا۔ دوسرا دعوت عام کا مرحلہ ہے، نبوت کے 4 سال سے 10ویں سال تک رہا۔ اور تیسرا جو ہے مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ ہے، جو نبوت کے 10ویں